السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 15 ہے سورہ بنی اسرائیل، آیت نمبر 40 کے اور رکوع نمبر 3 کے بعد، نہیں، آیت نمبر 30 کے، آیت نمبر 30 اور رکوع نمبر 3 کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقتلوا، اور نہ تم قتل کرو، اولادکم، بچوں اپنوں کو، اولاد اپنی کو، خشیت ڈر، املاق، بھوک کے سے، بھوک کے ڈر سے اللہ فرماتے ہیں اپنے بچوں کو قتل نہ کرو۔ نحن، ہم، نرزقو، ہم ہی رزق دیتے ہیں، ہم، ان بچوں کو، وَإِيَّاكُمْ، اور تم کو بھی، رزق ہم تمہیں بھی دیتے ہیں، تمہارے بچوں کو بھی دیں گے، اس لیے بچوں کو جو ہے بھوک کے خوف سے، ڈر سے قتل نہ کرو۔ ان قتلہم، بے شک قتل ان کا، کانا ہے، خطأ، گناہ، کبیرہ، بڑا۔ اب یہ غربت کا جو علاج ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتا دیا ہے کہ اپنے فصلیں جو ہیں، باغات ہیں، زیور ہے، مویشی ہیں، جو بھی تمہیں اللہ رزق دے رہا ہے اور تم زمین سے کما رہے ہو، اس میں سے غریبوں کا حصہ جو ہے وہ نکال دو، تو اس طرح غریب جو ہے وہ خستہ حال کی بجائے وہ خوش حال ہو جائیں گے، بہتر حالت ہو جائے گی، اور یہ قتل کرنے کا کبھی بھی، بھوک کے ڈر سے قتل کرنے کا کبھی کوئی تصور بھی نہیں کرے گا۔ خرابی یہیں پر ہے۔ معاف کرنا کہ ہمارے جعلی علماء اور مفتیوں نے اس قرآن کو نہ خود پڑھا سمجھ کر، نہ لوگوں کو پڑھنے دیا۔ اگر اس قرآن کو سمجھ کر پڑھتے تو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ وَآتُوا حَقَّهُ یوم حصادہ، جو کھیتیاں ہم بارش برسا کر اگاتے ہیں، ان میں سے غریبوں کا جو حق ہے وہ فصل کاٹنے کے دن ہی ان کو ادا کر دو، دیر نہیں کرنی۔ جس دن پھل توڑنا ہے درختوں کا، جس دن اناج جو ہے سٹوں سے نکالنا ہے، چاول کا، گندم کا، دالوں کا، اسی طرح سبزیاں ہیں، ان سب میں سے جو ہے زکوٰۃ جو ہے دے دو، تاکہ بستیوں کے، گاؤں کے، شہروں کے لوگ جو ہیں، جو غریب ہیں، خستہ حال ہیں، محتاج ہیں، وہ بھی اللہ کے رزق میں سے جو ہے کھا پی سکیں۔ تو یہ غربت کا مسئلہ جو ہے صرف اس لیے ہے کہ ایک تو جو ہے زکوٰۃ دینے والے صاحب مال، جن کے پاس سونا زیور نوٹ ہیں، جن کے پاس مویشی ہیں، بھیڑ بکریاں، اونٹ، گائے وغیرہ، جن کے پاس باغات ہیں، ان کی کھیتیاں ہیں جو چاول گندم پیدا کرتے ہیں، بہت زیادہ سبزیاں پیدا کرتے ہیں، اگر ان میں سے دے بھی دیا جائے تو کوئی انسان پر کوئی آسمان نہیں گر پڑے گا۔ لیکن یہ لوگوں کی جو ہے ذہنی تربیت جو کرنی تھی، حقیقی علماء اور حقیقی مفتیوں نے، وہ جو ہے جعلی لیبل لگا کر، جو ہے داڑھیاں سجا کر، چہرے پر جو ہے وہ جعل ساز جو ہے علماء اور مفتی بن گئے، فراڈیے، دھوکے باز، اور وہ جو ہے غریبوں کا جو ہے حق جو ہے فصلوں میں سے، مویشیوں میں سے، سونے میں سے، زیورات، پیسے میں سے، اس کو بیان ہی نہیں کرتے۔ ان کا اپنے پیٹ جو ہے وہ بڑے خوشی سے وہ بھر رہے ہیں، لیکن غریبوں کا کوئی احساس نہیں ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ایک نظام جو ہے مقرر کر دیا ہے کہ اپنی فصلوں میں سے، اناج میں سے، پھلوں میں سے، سبزیوں میں سے، گائے، بھینسیں، بکریاں جو ہے، زیور، پیسہ جو ہے، اس میں سے غریبوں کا حق جو ہے وہ نکال دو، تو یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ 40 میں سے 1 روپیہ ہے،
جو سال بھر پیسے پڑے رہے ان میں سے زکوٰۃ کتنی پڑے گی؟ نقدی کی 40 میں سے 1 روپیہ۔ اب 40 میں سے 1 روپیہ دینا میں بہت مشکل ہو گیا۔ یہ اتنی سنگ دلی کیوں ہے؟ یہ سنگ دلی اس لیے ہے، دل پتھر ہو گئے ہیں کہ ہم نے جو ہے قرآن پاک کو سیکھ کر نہیں پڑھا۔ قرآن تو جو ہے دلوں کو نرم کرنے والا ہے۔ تفیض من الدم مما عرفوا من الحق، 7واں پارہ پہلی آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ قرآن پاک سمجھ کر پڑھتے ہیں اور قرآن پاک کی سوجھ بوجھ ان کو حاصل ہو جاتی ہے، پھر ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ میں حوالہ دے رہا ہوں 7واں پارہ پہلی آیت۔ تو صرف اور صرف وجہ یہ ہے کہ ہم نے جو ہے قرآن پاک سمجھ کر نہیں پڑھا۔ اگر سمجھ کر پڑھتے ہمارے دل اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے نرم کر دیتا اور ہماری آنکھوں سے جو ہے آنسو آ جاتے غریبوں کو دیکھ کر، ان کے خستہ حالی کو دیکھ کر۔ ہم ضرور ان کے لیے اپنے دل میں جو ہے نرمی پیدا کرتے، لیکن ہو تو یہ الٹ رہا ہے کہ ہم قرآن سے دور ہو گئے، ہمارے دل پتھر بے رحم ہو گئے، غربت بڑھتی گئی، لوٹ مار جو ہے وہ بھی بڑھتی گئی۔ یہ جعلی علماء، جعلی مفتی، جعلی جج جو ہیں، جعلی وکیل جو ہیں، LLB، انصاف دینے اور دلانے والے جو ہے سب لوٹ مار میں پڑ گئے اور غریبوں کو بھوکا مارنے کے لیے جو ہے ان پر جو ہے کافروں کے بینکوں کا سودی قرضہ، بے روزگاری، لوٹ مار، عیاشیاں، کرسی والوں کی عیاشیاں، اور اس طرح جو ہے ٹیکس، بے بہا ٹیکس جو ہے، مہنگائی ہے، یہ سب جو ہے ظلم جو ہے وہ غریبوں کو غریب تر کر رہے ہیں، بھوک کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اور یہ جو ہے لوٹ مار والے جن کی کوئی صلاحیت نہیں ہے، نہ انہوں نے قرآن کی تعلیم حاصل کی، نہ یہود و نصارہ کے فتنے کی تعلیم حاصل کی، یہ جاہل جو ہے اسمبلی میں بیٹھ کر جو ہے قوم کو جو لاکھوں کے حساب سے لوٹ رہے ہیں اور ان کے دل جو ہے سخت ہو چکے ہیں۔ ان کو رب کا بھی کوئی حیا نہیں ہے کہ رب نے ہم سے پوچھنا ہے، حساب لینا ہے۔ جب رب کا حیا نہ ہو تو پھر یہ سنگ دلی ہی ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تو بے حیا اور بے غیرت ہو جائے، اللہ کا خوف تجھے نہ رہے، اللہ کا باغی اور سرکش ہو جائے، پھر اللہ تمہیں مہلت دیتا ہے جو مرضی کر لو۔ وہ پھر ایک ہی دفعہ پکڑے گا اور سب کچھ جو ہے وہ سب کچھ جو ہے انسان جو ہے یاد کر لے گا اور افسوس کرے گا کاش میں یہ کچھ نہ کرتا۔ آگے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اور نہ قریب جاؤ حقیقی زنا کے، بدکاری کے، بدی کے، اِنَّهُ بے شک وہ بدکاری، کانا ہے فاحشتاً بے حیائی کا کام۔ فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اور نہ قریب جاؤ حقیقی زنا کے، بدکاری کے، اِنَّهُ بے شک وہ کانا ہے فاحشہ بے حیائی کا کام، وَسَاءَ سَبِیلًا، اور برا ہے یہ راستہ، بے حیائی بدکاری کا راستہ برا ہے۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ بے حیائی کے قریب بھی نہ جاؤ، جس سے مراد ہے بڑی بدکاری سے پہلے جو غیر مرد کا غیر عورت کو چھونا، دونوں کا ہنس ہنس کر باتیں کرنا، عورت کا غیر مرد سے پردہ نہ کرنا، یہ بڑے زنا کی بڑے گناہ کی یہ ابتدائی چیزیں ہیں۔ ان سے روکا گیا ہے کہ کوئی عورت غیر مرد کے ساتھ جو ہے ہنسی مذاق میں نہ پڑے، بے پردگی نہ کرے، بے حیائی کی باتیں نہ کرے، اور نہ کوئی بھی
غیر مرد کسی عورت کو انگلی تک لگائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی بھی جگہ پر دو مرد اور عورت جو غیر ہیں آپس میں، میاں بیوی نہیں ہیں، وہ قطعی طور پر جو ہے اکٹھے نہ ہوں کسی مقام پر، ورنہ شیطان ان کے اندر داخل ہو کر جو ہے ان کو برائی کی طرف لے جائے گا۔ تو اللہ نے لفظ بولا ہے کہ ولا تقربوا، اور قریب تک نہ جاؤ، الزنا حقیقی بدکاری کے۔ تو قریب کا مطلب ہے کہ غیر مرد غیر عورت کو نہیں چھو سکتا، انگلی بھی نہیں لگا سکتا، اور غیر عورت جو ہے غیر مرد کو نہیں چھو سکتی۔ اسی طرح جو ہے غیر عورت جو ہے غیر مرد سے پردہ کرے گی، پورا جسم ڈھانپے گی، چہرہ ہاتھوں سمیت، ایڑیوں سمیت، پاؤں سمیت۔ یہ جو ہے بڑے جرم کی، بڑے گناہ کی یہ ابتدائی چیزیں ہیں۔ اس لیے اللہ نے یہ لفظ بولا ہے کہ ولا تقربوا، اور قریب نہ جاؤ، الزنا حقیقی بدکاری کے۔ تو یہ جو ابتدائی چیزیں ہیں ان کے قریب جانے سے بھی روکا گیا ہے۔ جس طرح نبی علیہ السلام نے مثال دی ہے کہ ایک مویشیوں والا آدمی جو ہے وہ کھیتی کے قریب اپنے جو ہے بھیڑ بکریاں چراتا ہے، قریب ہے کہ کسی وقت جو ہے کوئی بھیڑ بکری جو ہے اس کھیتی کے اندر جو ہے وہ منہ مار لے، چر لے۔ اس لیے کھیتی سے، دوسرے کی کھیتی سے اپنے جانوروں کو دور رکھو، قریب نہ لے جانے دو۔ تو یہ ہے کہ یہ ابتدائی جو حرکتیں ہیں، میٹھی میٹھی باتیں کرنا، نرم نرم باتیں کرنا، ہنس ہنس کر جو ہے غیر مرد کا غیر عورت کے ساتھ گفتگو کرنا، بیٹھنا، اکٹھے کھانا کھانا، باغات میں بیٹھ کر جو ہے، اس طرح ہوٹلوں میں جو ہے بیٹھ کر جو ہے علیحدگی میں گپیں لگانا، یہ سب جرم ہیں، بڑے جرم کی ابتدا ہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آنکھوں سے زنا ہوتا ہے، جو مرد غیر عورت کو دیکھتا ہے اور غیر عورت غیر مرد کو دیکھتی ہے، یہ آنکھوں کا زنا ہے۔ اور جو زبان سے باتیں کرتے ہیں غیر مرد اور غیر عورت آپس میں، وہ زبان کا زنا ہے۔ اور جو ایک دوسرے کی سنتے ہیں وہ کانوں کا زنا ہے، ہاتھوں کا زنا۔ تو اس طرح جو ہے نبی علیہ السلام نے سب وضاحت فرما دی ہے، اور ان حرکتوں سے جو ہے غیر مرد اور غیر عورت کو دور رہنا چاہیے، پاکیزہ رہنا چاہیے، ورنہ شیطان جو ہے وہ فوراً جو ہے آ کر جو ہے ان کو ایک دوسرے کے قریب کر دے گا۔ فرمایا انہو کان فاحشہ، بے شک وہ زنا جو ہے، بدکاری جو ہے، وہ ہے بے حیائی کا کام۔ جب انسان بے حیائی کرتا ہے تو ایمان اس کا اس کے جسم سے خارج ہو جاتا ہے۔ بے حیا یعنی جس کو کوئی حیا نہ ہو، کسی اللہ کا خوف نہ ہو۔ تو یہ جو ہے اللہ تلقین فرماتے ہیں، فرمایا وساء سبیلا، اور یہ بے حیائی کا کام جو ہے برا راستہ ہے، اچھا نہیں ہے، برا ہے۔ آگے فرمایا کہ ولا تقتلوا النفس، اور نہ قتل کرو اس خاص جان کو، التی وہ جان حرم اللہ ہو، حرام کر دیا جس کو اللہ تعالیٰ نے، الا بالحق، مگر ساتھ حقیقی سچ کے۔ فرمایا کسی بھی شخص کو، مرد عورت بچہ بوڑھا، کسی کو بھی بغیر کسی قصور کے قتل نہ کرو۔ اگر اس نے کسی کو قتل کیا ہے تو اس کے بدلے میں اس کو قتل کرنا لازم ہے۔ ہاں اگر مقتول کے ورثاء جو ہے قاتل کو کچھ دے کر یا بغیر لیے کچھ معاف کر دیتے ہیں تو اس کی اجازت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نرمی پیدا کی ہے اس قانون میں کہ اگر مقتول کے وارث جو ہے کچھ لے کر دنیا کا مال یا بغیر کچھ لیے اگر وہ قاتل کو معاف کر دیتے ہیں تو اس کی جو ہے اجازت ہے۔ یہ بندوں کا حق جو ہے اس کی اجازت دے دی کہ بندے جو ہے قاتل کو معاف کر سکتے ہیں۔ مقتول کے ورثاء جو بندے ہیں، بندے سے مراد عورتیں، مرد وغیرہ، بیٹا وغیرہ سب کچھ جو وارث ہیں اس کو وہ معاف کر سکتے ہیں۔ تو یہ اللہ نے جو ہے رعایت دی ہے کہ کسی بھی جان کو جو ہے بغیر کسی وجہ کے، بغیر قصور کے قتل نہیں کرنا،
اگر کوئی قتل کرتا ہے تو اس کو جو ہے پھر مقتول کے ورثاء اس کو مقدمہ چلوا کر اس کو قتل کروا سکتے ہیں، یا پھر جو اس کو معاف کر سکتے ہیں کچھ لے کر یا بغیر لیے۔ فرمایا کہ ومن ہاں الا بالحق، مگر ساتھ حقیقی حق سچ کے۔ اس کا مطلب یہ کہ وہ مقتول کے ورثاء جو ہے وہ قاتل سے بدلہ لے سکتے ہیں اور اس کو معاف بھی کر سکتے ہیں۔ من قتل، اور جو شخص قتل کیا گیا مظلوم ظالمانہ طریقے سے، فقط پس تحقیق جعلنا بنایا ہم نے لیولی یہی واسطے اس کے وارثوں کے سلطان دلیل غلبہ۔ فرمایا کہ ایک شخص نے جو ہے کسی کو قتل کیا ہے تو مقتول جو ہے قتل ہونے والا جو ہے اس کے ورثاء بیوی بچے بہن بھائی جو بھی ہیں وہ جو ہے اس سے بدلہ لینے کا حق رکھتے ہیں، اور اگر جو ہے ان کی آپس میں جو ہے کوئی قاتل کو رعایت دینے پر جو ہے کوئی صلح ہوتی ہے کہ اتنے پیسے دے دو، اتنی زمین دے دو، یہ مکان دے دو، یہ پلاٹ دے دو، جو کچھ بھی ہے طے ہوگا، تو پھر اس کو جو ہے جو کچھ طے کیا گیا ہے اس کو وہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے قاتل سے حق لینے کا اس کے وارثہ کو یہ ایک دلیل ہے اللہ کی طرف سے کہ اس سے وہ اپنا حق لے سکتے ہیں، اور حق جو ہے وہ دنیا کے مال کی صورت میں یا پھر اس کے قتل کی صورت میں جو ہے وہ اپنا جو ہے بدلہ اس سے دے سکتے ہیں۔ فلا یسرف، پس نہ زیادتی کرے فی القتل، بیچ حقیقی قتل کے۔ اب اگر مقتول کے ورثاء جو ہے وہ قاتل کو معاف نہیں کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم اس کو جو ہے اس کا خاتمہ کریں گے، مقدمہ چلائیں گے یا کس طرح بھی ہے، تو پھر جو ہے ان کو اس معاملے میں زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ قانون کو اپنے ہاتھوں میں نہیں لینا چاہیے کہ خود قتل کریں اس کو، نہیں، اس سے معاملہ بڑھتا جائے گا۔ بہتر ہے کہ جو گورنمنٹ ہے اس کے ذریعے بدلہ لیا جائے۔ ڈائریکٹ جو ہے ایک دوسرے کے مقابلے کر آ کر جو ہے بدلہ لیں گے تو پھر جو ہے وہ بات بہت زیادہ بڑھ جائے گی اور کئی زیادہ قتل ہو جائیں گے۔ اس لیے اسلام جو ہے نظم و ضبط سکھاتا ہے، قانون سکھاتا ہے کہ مقتول کے ورثاء جو ہے اس پر مقدمہ کریں، اس نے ہمارا بندے کو یا بیوی کو جو اس نے قتل کیا ہے اس کو حکومت جو ہے وہ سزا دے۔ یہ طریقہ جو ہے قانون کے ذریعے ہونا چاہیے۔ یہ جو ہمارے ہاں ہے کہ ایک بندے نے قتل کیا تو اس کے 4 بندے جو اس گھر کے جو ہے وہ شامل کر دیے رپورٹ میں، مقدمے میں، اور کوشش کرتے ہیں کہ ایک کے بجائے 4 باقی کو بھی سزا ہو جائے، سزائے موت ہو جائے۔ یہ ظلم ہے۔ جتنا کسی نے نقصان کیا اتنا کرنا چاہیے۔ ایک جان لی ہے تو مخالف جو ہے اس کے قاتل سے ایک جان جو ہے وہ لینے کے حقدار ہے، 2 نہیں۔ یہ نہیں کہ انہوں نے ایک قتل کیا ہے تو مخالف پارٹی اس کے 2 یا 3 بندے قتل کر دیں آپ قانون کو ہاتھ میں لے کر، یا ان پر بے گناہوں پر جھوٹا مقدمہ بنا کر سزا دلوائیں۔ اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ فرمایا فلا یسرف فی القتل، پس نہ زیادتی کرے وہ بیچ حقیقی قتل کے۔ زیادتی جو ہے وہ یہی ہے کہ اس کو جو ہے عبرتناک طریقے سے نہ مارے۔ کئی لوگ ہوتے ہیں نا اس کے اعضاء کاٹ دیتے ہیں، وہ تڑپتا ہے، ترستا ہے، ان کو اس پر جو ہے وہ بہت تشدد کرتے ہیں۔ نہیں، گورنمنٹ کے ذریعے مقدمہ چلایا جائے پرسکون طریقے سے، اور اس کو جو ہے جو بھی جج قاضی جو ہے وہ سزا دے اس کو، وہ اس کو جو ہے امپلیمنٹ کریں، نافذ کریں۔ اور بنیادی بات یہ ہے کہ قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، کیونکہ اگر لوگ جو ہے مخالف پارٹی نے قانون اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے، قاتل ایک ہے اس نے 2 قتل کر دیے، یا جھوٹا مقدمہ جو ہے ایک کی بجائے 3-4 پہ کر دیا، تو یہ جو ہے یہ ظلم جو ہے یہ بڑھے گا، غصہ جو ہے طرفین میں بڑھے گا، اور ایک قتل کی بجائے آئندہ کئی قتل ہوں گے۔ اس لیے اسلام جو ہے نظم و ضبط سکھاتا ہے کہ قتل بھی کرنا ہے اگر ظالم کو تو اس کو جو ہے اس کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔
انہو بے شک وہ شخص کان ہے منصورہ مدد کیا جانے والا۔ اگر مقتول کے ورثاء جو ہے قاتل کو جو ہے بہیمانہ طریقے سے جو ہے بہت برے طریقے سے قتل کرتے ہیں، یا ایک کی بجائے 2-3 جو ہے ان پر جھوٹا مقدمہ بنا دیتے ہیں، یا 2-3 کو جو ہے ایک کے ساتھ 2-3 اس کے رشتہ داروں کو ہی مار دیتے ہیں، تو یہ طریقہ جو ہے اگر وہ اختیار کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ظالم کا ساتھ نہیں دے گا، وہ مظلوم کا ساتھ دے گا۔ جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے اللہ پھر اس کے ساتھ ہوگا۔ مخالف پارٹی مقتول کے ورثاء کو تو چاہیے تھا کہ جس نے قتل کیا ہے وہ ایک ہے، اگر ایک ہے تو ایک کے خلاف مقدمہ بنائے، اگر 2 ہے 2 کے خلاف، اگر 3-4 ہیں تو 3-4 کے خلاف جو ہے مقدمہ بنائے، لیکن جھوٹا مقدمہ نہیں بننا چاہیے۔ آگے فرمایا ولا تقربوا مال الیتیم، اور نہ قریب جاؤ مال حقیقی یتیموں کے، یتیموں کا مال جو ہے وہ نہ کھاؤ، یتیموں کا مال بالکل حرام ہے، جو بھی کھائیں گے وہ جہنم کی آگ کھائیں گے۔ یتیم تو پہلے بیچارہ جو ہے اس کا کوئی والی وارث نہیں ہے، اب اس کو تھوڑی بہت چیز جو ہے روکھی سوکھی سے محروم کر دینا یہ بھی بری بات ہے۔ فرمایا کہ ولا تقربوا، اور نہ قریب جاؤ مال کے، الیتیم حقیقی یتیموں کے، الا مگر باللتی ساتھ اس طریقے کے ہیا جو احسن و سب سے اچھا ہے۔ اب سب سے اچھا کیا ہے کہ یتیموں کا مال جو ہے وہ جو ورثاء ہیں یا کوئی نرم دل لوگ ہیں، صحیح لوگ ہیں، اگر وہ اپنی تجارت کے کاروبار میں ان کا پیسہ شامل کر لیں تاکہ اس کے ذریعے ان کی روزی جو ہے وہ چلتی رہے، تو یہ ہے سب سے اچھا طریقہ۔ اگر کوئی نہیں شخص ہے جو تو پھر جو ہے یتیموں کا جو ہے پرورش کرنے والا، دیکھ بھال کرنے والا جو ہے وہ اگر خود غریب ہے تو وہ غریبوں کے سادہ کھانے میں سے کھا لیا کرے، اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، اور اگر صاحب حیثیت ہے تو پھر ان کے کھانے میں سے نہ کھائے۔ اور تیسری بات ہے کہ ان کو جو ہے ان کا مال جو ہے تجارت میں لگا کر ان کے مال سے جو ہے منافع حاصل کرنے کی کوشش کریں تاکہ ان کا مال جو ہے وہ تجارت سے، کاروبار سے جو ہے بڑھتا جائے ان کے لیے، اور ان پر کوئی تنگی کا وقت جو ہے وہ نہ آئے۔ فرمایا حتیٰ یہاں تک کہ یبلغ وہ پہنچ جائیں اشدہ اپنی سخت شدید عمر کو، یعنی جوانی کو۔ جب تک جو ہے وہ جوان نہیں ہوتے ہیں ان پر جو ہے شفقت کرنی ہے، مہربانی کرنی ہے، ان کی مدد کرنی ہے، ان کے مال کو اپنے مالوں میں، تجارت کے مال میں شامل کر کے ان کو جو ہے نفع دلانا ہے۔ یہ جو ہے ان کی جوان ہونے تک جو ہے ان کے لیے اللہ نے لازم کر دیا۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور پورا کرو حقیقی عہد کو۔ العہد وہ عہد نمبر 1 جو اللہ کے بارے میں اللہ سے کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میرا اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے، میں کسی کی نہیں مانوں گا، کسی کے سامنے نہیں جھکوں گا، کسی کا حکم، کسی کا فیصلہ نہیں مانوں گا، عبادت کروں گا صرف اس کی، فریاد کروں گا صرف اس کے سامنے، اپنی ضرورت کی چیز مانگوں گا تو صرف اللہ تعالیٰ سے، جس کے پاس خزانے ہیں، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو زمینوں و آسمانوں کے خزانوں کا مالک ہے، میں اس سے مانگوں گا۔ میں جہالت اور بیوقوفی نہیں کروں گا کہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے میں اس سے مانگوں، یہ نہیں ہے۔ فرمایا کہ اپنا عہد جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کو بھی پورا کرو، اور جو بندوں کے ساتھ عہد کرتے ہو اس کو بھی پورا کرو۔ کہیں جو ہے ان کے ساتھ وعدہ کر کے دھوکہ فراڈ نہ کرنا، اور نہ ہی اللہ کا کلمہ پڑھ کر جو ہے اس کے ساتھ دھوکہ فراڈ کرنا ہے۔ جو اللہ کے ساتھ عہد ہے اس کو بھی سچے ایمان سے، سچے دل سے اس کو پورا کرنا ہے، اور جو لوگوں کے ساتھ عہد ہے اس کو بھی پورا کرنا ہے۔ فرمایا کہ ان العہد، بے شک حقیقی عہد، کان مسئولہ ہے پوچھا جانے والا۔ یہ تم نے جو کلمہ پڑھ کر اللہ سے عہد کیا ہے کہ میں اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکوں گا، کسی کی عبادت نہیں کروں گا، کسی کو رب رازق نہیں کہوں گا، کسی کو مشکل کشا نہیں کہوں گا، تو یہ عہد جو ہے اس کا اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن پوچھنا ہے کہ کلمہ پڑھ کر پھر جو ہے کافروں کے مرید کیسے ہو گئے،
جب کافروں کے دوست بنیں گے تو رب اور رسول کے اور اللہ کے دین کے تو پھر دور ہو گئے، وہ دشمن ہو گئے۔ تو اللہ نے یہ اپنے عہد کا بھی قیامت کے دن پوچھنا، لوگوں کے عہد کا بھی، کہ لوگوں کے ساتھ وعدہ کر کے پھر دھوکہ کیوں کیا تھا، فراڈ کیوں کیا تھا۔ فرمایا کہ ان العہد کان مسئولا، اور بے شک حقیقی عہد جو ہے وہ ہے، کانا ہے، مسئولہ پوچھا جانے والا۔ وہ اوف الکیلا، اور پورا کرو حقیقی ماپ کو، میٹر، گز، جو پیمانے جو ہے زمین کو ماپنے کے لیے ہیں، ان یا کپڑا ہے اس کو ماپنے والے ہیں، جو پیمانے ان کو بھی پورا کرو، ان میں جو ہے دینے والے کو جو ہے نقصان نہ بچاؤ، کم نہ دو، جتنا اس کا حق بنتا ہے اس کو دے دو۔ اذا کلتم، جب تم ماپو، جب تم ماپ کے پیمانے سے جو ہے کوئی چیز دو لوگوں کو، تو اس میں جو ہے ان کو اس کو پورا دینا ہے حق ان کا۔ وزنو، اور وزن کرو، وا کے معنی اور، زنو کے معنی وزن کرو، بالقسطاس سے ساتھ خاص ترازو کے، المستقیم حقیقی سیدھے کے۔ جب تم نے میٹر گز کے ذریعے دینی ہے چیز لوگوں کو تو پھر بھی پوری دو، کمی نہ کرو۔ جب تم نے ترازو، وزن کے کنڈے کے ذریعے، یہ ترازو کے ذریعے دینے لوگوں کو کوئی چیز، تو پھر بھی تم ان کو پوری دو، کوئی کمی، کسی معاملے میں کمی نہیں کر سکتے۔ فرمایا کہ تمہارا ترازو جو ہے وہ سیدھا ہونا چاہیے۔ ترازو کے جو ہے دھات کے دونوں سروں پر جو ہے اپنے دو پلڑے بندھے ہوئے ہوتے ہیں، ایک طرف جو ہے وہ تول کے وزن کے پیمانے ہیں، 1 سے 2 سے 3، اور دوسری طرف وہ چیز ہے۔ تو یہ ترازو کا جو ہے جن کے ساتھ پلڑے بندھے ہوتے ہیں وہ سیدھا ہونا چاہیے، اس میں ڈنڈی نہیں مارنی چاہیے۔ فرمایا کہ ذالک کا یہ خیر و بہتر بات ہے، وہ آسان، اور سب سے اچھی بات ہے، تعویلا، انجام کے اعتبار سے، اس کا انجام بہت اچھا ہے۔ اللہ خوش، مخلوق خوش، اللہ بھی خوش، اور اس خوشی پر اللہ تعالیٰ جو ہے ایمانداری کے ساتھ چلنے والوں کو، وعدہ پورا کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے نیکی کا اجر و ثواب دیں گے۔ تو ذالک کا یہ خیر و بہتر بات ہے، وہ آسان، اور سب سے اچھی ہے، تعویلا، انجام کے اعتبار سے، اس کا انجام جو ہے قیامت کے دن بہت اچھا ہوگا۔ اگر ہم نے ماپ تول میں جو ہے لوگوں کے ساتھ پورا جو ہے اچھا سلوک کیا، کسی کو نقصان نہ پہنچایا، تو اس کا انجام بہت اچھا ہوگا۔ ولا تکفو، اور نہ تو پیچھے پڑ، ما، اس چیز کے، لیسا، نہیں ہے، لکا، واسطے تیرے، بہی، ساتھ اس کے، علم، کوئی علم، جس بات کا تجھے پتہ نہیں ہے تو اس کے پیچھے نہ پڑ، اس کے بارے میں سوال نہ کر۔ ہمارے دیہاتی بھائی جو ہے بزرگ کہا کرتے تھے کہ جڑے پنڈ نہیں جانا وہ دے کو کیوں گننے، یعنی اس کے جو ہے دوری کا کیوں پوچھنا ہے۔ جب آپ نے کسی گاؤں میں، پنڈ میں جانا ہی نہیں ہے تو یہ پوچھنے کی کیا ضرورت ہے فلانا گاؤں جو ہے یہاں سے کتنا دور ہے۔ جب آپ نے جانا ہی نہیں تو یہ سوال ہی یہ مومل ہے۔ تو فرمایا کہ ولا تکفو، اور نہ تو پیچھے پڑ، ما، اس کے، لیسا، نہیں ہے، لکا، واسطے تیرے، بہی، ساتھ اس کے، علم، کوئی علم، جس بات کے ساتھ تمہارا تعلق واسطہ ہی نہیں ہے، جس کا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، اس کے بارے میں سوال نہیں کرنا چاہیے۔ جس کا جو ہے اللہ تعالیٰ، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا، کسی اور نے نہیں بتایا، تو خام خواہ ایسے سوال کرنے جو ہے وہ جو ہے نہیں ہونے چاہیے۔ مثلا کوئی شخص کہتے ہیں یہ آدم اور حوا نے جو درخت کھایا تھا وہ گندم کا تھا یا کس کا؟ بھائی اس بات سے آپ جب قرآن نے بیان نہیں کیا کہ وہ گندم کا تھا یا کسی اور چیز کا تھا، تو خام خواہ اس کے بارے میں سوال کرنے کا فائدہ کیا کریں گے اس کا جواب سن کر آپ؟ یہ فضول سوال ہے۔ جس اللہ تعالیٰ نے جس بات کو چھپایا ہے، ظاہر نہیں کی ہے، تم اس کے بارے میں جانتے نہیں ہوتے، سوال کیوں کرتے؟ ایک آدمی ہے، اس نے فزکس پڑھی ہی نہیں ہے، تو خام خواہ جو ہے وہ فزکس سے سوال کرنا شروع کر دے، تو کیا اس کو سمجھ آ جائے گی؟ وہ تو جاہل ہے، ان پڑھ ہے۔
اس کے سوال کرنے سے وہ فزکس جو ہے اس کا وہ عالم فاضل نہیں بن جائے گا۔ تو فرمایا کہ اس چیز کے پیچھے نہ پڑ جس کا تیرے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ یا پھر جو قرآن پاک نے اس کی وضاحت کی ہے کہ اگر تمہارے ماں باپ جو ہے تمہیں شرک کے لیے کہیں کہ فلاں مزار پر جا کر جو ہے دیگ چڑھا کے آ، فلاں وہاں پر بکرا چڑھا کے آ، وہاں پر کھانا چڑھا کے آ، تو جس چیز کا تجھے نہیں پتہ ہے ان کی بات نہیں ماننی۔ انہوں نے کوئی دلیل نہیں دی ہے ماں باپ نے کہ فلاں مزار پر جو ہے تو دیگ چڑھا کے آ، اس کا مقصد یہ ہے، یا اللہ نے فرمایا ہے یا اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ہے، کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو جس عمل کی دلیل نہیں ہے وہ عمل جو ہے ماں باپ کے حکم پر بھی نہیں کریں گے۔ ماں باپ کہیں گے تو انکار کر دیں کہ جی آپ مجھے دلیل سے سمجھائیں کہ میں قبر پر سجدہ کیوں کروں؟ کیا اللہ کے پیغمبر نے حکم دیا ہے، اجازت دی ہے کہ جا کر قبروں پر سجدے کرو؟ اگر نہیں دی ہے تو پھر میں نہیں سجدہ کر سکتا۔ تو یہ بہت سے سوالات ہیں جو انسان جو ہے ان پہ غور و فکر کر سکتا ہے اور وہ برائی سے بچ سکتا ہے۔ فرمایا ان السمع، بے شک تمام حقیقی کان، والبصر اور تمام حقیقی آنکھیں یا نظریں، والفؤاد اور تمام دل، کلو سب کے سب، اولئک ان کے یعنی یہ سب چیزیں، کانا ہیں، انہو ان کے بارے میں، مسئولہ پوچھا جانے والا۔ اللہ قیامت کے دن جو ہے وہ پوچھے گا تم نے جو ہے آنکھ سے خیانت کیوں کی تھی؟ تجھے کہا تھا کہ غیر مرد کی طرف یا غیر عورت کی طرف نہیں دیکھنا، تم نے یہ آنکھوں سے خیانت کیوں کی تھی؟ رب کی نافرمانی کیوں کی تھی؟ اسی طرح کان جو ہے تمہیں روکا گیا تھا کہ غیر عورت کی آواز نہیں سننی، اور غیر عورت جو ہے غیر مرد کی آواز نہ سنیں، ورنہ جو ہے کانوں میں جو ہے وہ فتنہ شیطان جو ہے برپا کر دے گا ایک دوسرے کی آواز سنا کر۔ اور قرآن نے کہا ہے امہات المومنین کے جہاں ذکر آتا ہے وہاں کہا ہے کہ عورتیں جو ہے غیر مرد سے باتیں کریں تو ایک تو پردے میں کھڑے ہو کر، دروازہ کھول کر نہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ عورتوں کی آواز میں نرمی نہیں ہونی چاہیے، نرمی ہوگی تو غیر مرد جو ہے اس سے بہت سے شکوک و شبہات جو ہے پیدا ہوں گے، اور وہ کوئی اپنا مطلب حل کرنے کے لیے جو ہے وہ باتوں کو بڑھائے گا، اور اس سے جو ہے وہ ایک دوسرے کے قریب ہو جائیں گے۔ تو یہ ساری تعلیمات قرآن پاک کی ہیں کہ غیر مرد سے اور جو ہے بات کرے تو پردے میں، یہ نہیں اس کے سامنے جو ہے چہرہ کھول کر جو بیٹھ جائے۔ ہمارے تو یہاں یہی کچھ ہو رہا ہے۔ ان علماء نے جو ہے یہی دین کی خدمت کی ہے کہ یہ گونگے بن گئے ہیں، انہوں نے آنکھیں بند کر لی ہیں، جاتے ہیں تو جائیں لوگ جہنم میں، ہمیں کیا؟ نہیں۔ تو یہ ہم پر لازم ہے کہ ہم قرآن کا ہر حکم جو ہے اس کو مانیں۔ تو اللہ جو ہے فرماتے ہیں کہ تمہارے کان جو ہے ان کے بارے میں سنا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ تم جو ہے اپنے کانوں سے غیر مردوں کی آواز جو ہے بڑے جو ہے نرمی سے، بڑے مزے سے کیوں سنتے تھے، اور غیر عورتوں کی آوازیں کیوں سنتے تھے؟ یہ دیکھ لیں جو لچر گانے ہوتے ہیں عورتوں کے جو ہے ان کے مطلب سریلی آوازیں ہوتی ہیں، تو ان سے جو ہے دل مچلتے ہیں غیر مردوں کے، اس لیے جو ہے کان بھی بند رکھیں عورتوں کی آواز سے، آنکھیں بھی بند رکھیں۔ عورت کا جسم پورے کا پورا پردہ ہے۔ یہ سارے کا سارا فتنہ ہے جو کہتے ہیں کہ چہرہ ننگا، چہرے کا کوئی پردہ نہیں، ہاتھوں کا، بالکل غلط ہے۔ کہیں قرآن اور کہیں حدیث میں نہیں ہے کہ چہرے کا اور ہاتھوں کا پردہ نہیں ہے۔ یہ شیطان ہے جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں نہیں کہا کہ تم جو ہے اپنا چہرہ اور اپنے ہاتھ جو ہے ان کو ننگا رکھو غیر مردوں کے سامنے، بالکل نہیں کہا۔ نہ قرآن میں ہے یہ مسئلہ، نہ حدیث میں ہے۔ اور یہ جاہل جو ہیں، جاہل ملا جو ہے، مفتی جو ہے، یہ سارا ان کا فتنہ ہے، جہالت کا۔ فرمایا والفؤاد، اور دلوں کے بارے میں بھی قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ تیرے دل میں جو ہے برے خیالات کیوں اکٹھے ہوتے تھے، تو برے خیالات کیوں دلوں میں اکٹھے کرتا تھا؟
بری خواہشات کو تو جب جمع کیوں کرتا تھا دلوں کو؟ تو اپنے دلوں کو جو ہے کفر، شرک، منافقت یا برے سوچ سے کیوں نہیں تم نے پاک کیا؟ یہ سارا دلوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن کل اولئک، سب کے سب، یہ تمام اولئک، یہ تمام کانا ہیں عنہ، ان کے بارے میں مسئولہ، پوچھا جانے والا۔ قیامت کے دن تم سے پوچھا جائے گا۔ ولا تنسے، اور نہ تو چل، فی الارض، بیچ زمین کے، مرحن، اکڑ کر۔ مرحن کے معنی اکڑ کر، فرمایا زمین پر جو ہے اکڑ کے تکبر کی چال نہ چلا کر کہ میں بہت بڑا ہوں، میں بہت عہدے والا ہوں، میں بہت جو ہے مالدار ہوں، میں فرعون ہوں۔ فرمایا اکڑ کر زمین پر نہ چلا کر۔ انکا، بے شک تو، لن تخرقہ، ہرگز نہیں تو پھاڑ دے گا۔ خرقہ، خرقہ کے معنی ہوتے ہیں کپڑے کے ٹکڑے، خرقہ پوش، پھٹے پرانے کپڑے پہننے والا، خرقہ کے معنی پھٹے پرانے۔ تو وہ فرمایا کہ لن تخرقہ، ہرگز نہیں تو پھاڑ سکے گا، الارض، زمین کو۔ اگر تو تکبر سے چلے گا نا تو ہماری زمین جو ہے تیرے تکبر کی چال کی وجہ سے پھٹ نہیں جائے گی۔ وَلَن تَبْلُغَ، اور نہ تو ہرگز نہیں تو پہنچ سکے گا، الجبال، تمام پہاڑوں کو، طولا، بلندی میں۔ اگر تو اکڑ کر چلے گا تو تیرے اکڑنے کی چال جو ہے ہماری زمین کو پھاڑ نہیں سکتی، اور نہ تیرا اکڑ کر چلنا جو ہے ہمارے پہاڑوں کے برابر تو ہو سکتا ہے۔ اس لیے اپنے میں رہو، عاجزی، انکساری کے ساتھ چلو، شرافت کے ساتھ چلو اللہ کی زمین پر۔ فرمایا کل ذالک، تمام یہ چیزیں، کانا ہیں، سیئہ، برائیاں ان کی، عند ربک، پاس تیرے رب کے، مکروہ، ناپسند۔ یہ جتنے بھی برائیاں تو اختیار کرتا ہے، اکڑتا ہے، تکبر کرتا ہے، غرور کرتا ہے، تو یہ سب برائیاں جو ہے اللہ تیرے رب کے ہاں یہ ناپسندیدہ ہیں، مکروہ، کراہت کی گئی، نفرت کی گئی ہے۔ اللہ ان ایسی حرکتوں کو پسند نہیں کرتا۔ ذالک، یہ مما، اس سے ہے، اوحا، جو وحی کی، الیک، طرف آپ کی، ربو کا، تیرے رب نے، من الحکمت، حقیقی حکمت میں سے۔ یہ بڑی حکمت کی باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے ذریعے اتاری ہے۔ ان کے اندر بڑی حکمت ہے، دانائی ہے، سمجھ بوجھ ہے، عقل مندی ہے، عقل و شعور ہے۔ ان باتوں پہ عمل کرے گا جن پر اللہ حکم دیتا ہے تو تجھے سلامتی حاصل ہوگی، امن حاصل ہوگا، تو محفوظ رہے گا گناہوں سے بھی، لوگوں کی جو ہے سزا سے بھی محفوظ رہے گا۔ اور اگر تو برے کام کرے گا پھر لوگ بھی تجھے سزا دیں گے دنیا میں، اور آخرت میں تمہیں رب بھی سزا دے گا۔ فرمایا ولا تجعل، اور نہ تو بنا، مع اللہ، ساتھ اللہ تعالیٰ کے، الہن، کوئی معبود، اللہ کے علاوہ مخلوق میں سے کسی کو معبود نہ بنا۔ چھوٹی سی بات ہے، اس کی بھی ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ خالق جو مخلوق وہ پیدا کرنے والا ہے، مخلوق اس کی محتاج ہے۔ اس نے پیدا کیا اس مخلوق کو، وہ پیدا کرنے والا ہے، تو پیدا کرنے والا افضل ہے اس سے جس کو پیدا کیا گیا۔ اب پیدا ہونے والا جو ہے اپنے خالق کا محتاج ہے، وہ اس کو آنکھیں دے، دو آنکھیں دے، ایک دے، صحیح سلامت اعضاء دے، نہ دے، گونگا بنا دے، بہرا بنا دے، اس کے جو ہے جسم میں جو ہے کوئی خرابی پیدا کر دے، وہ خالق تو کر سکتا ہے ایسا۔ اور یہ جو ہے یہ اس کی مخلوق ہے، یہ اس کا محتاج ہے۔ تو جو رب کا محتاج ہے وہ اللہ کے برابر کس طرح ہو سکتا ہے؟ چلیں یہ نہیں تو باپ اور بیٹا آپس میں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ باپ کا اعلیٰ مقام ہے، باپ بیٹے کو پیدا کرنے کا ذریعہ ہے، اس لیے جو ہے باپ افضل ہے بیٹے سے۔ تو اگر بیٹے کو اٹھا کر باپ کے برابر کر دیا جائے تو یہ تو بہت بڑا ظلم، حق تلفی ہے، یہی شرک ہے، کسی کو اس کا حق نہ دینا یہ شرک ہے۔ تو فرمایا کہ ولا تجعل، اور نہ تو بنا، مع اللہ، ساتھ اللہ تعالیٰ کے، الہن، معبود، آخر، کوئی دوسرا، اللہ کے علاوہ ساری مخلوق میں سے کسی کو جو ہے وہ تو اپنا معبود نہ بنا۔ دیکھیں اتنے پیغمبر ہوئے ہیں، کسی پیغمبر نے نہیں اعلان نہیں کیا
کہ تم اللہ کے علاوہ مجھے معبود بنا لو۔ نبی علیہ السلام نے ساری زندگی کبھی بھی یہ سوچا تک نہیں ہے کہ میں لوگوں سے کہوں کہ تم مجھے جو ہے اللہ کے برابر سمجھو، یا اللہ کا شریک بنا لو، یا اللہ کے جو ہے خزانوں میں مجھے بھی شامل کر دو کہ میرے پاس بھی خزانے ہیں، نعوذ باللہ۔ نہ اللہ کی صفات میں شامل ہونے کا امت کو حکم دیا، نہ اس کی ذات میں شامل ہونے کا، کیونکہ مخلوق تو خالق کے برابر ہو ہی نہیں سکتی۔ بیٹا باپ کے برابر ہو ہی نہیں سکتا، کچھ بھی کر لو وہ باپ کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اس طرح اللہ خالق ہے، باقی ہر چیز مخلوق ہے۔ مخلوق میں سے کوئی بھی پیغمبر ہو یا چھوٹا ہو یا بڑا ہو، کوئی بھی جو ہے اللہ کے برابر نہیں ہو سکتا، سیدھی سی بات ہے۔ فرمایا کہ فتن کا پس تو ڈال دیا جائے گا فی جہنم، بیچ جہنم کے۔ اگر تو نے مخلوق میں سے کسی کو بھی اللہ کے برابر کیا، شریک بنایا اس کا، تو یاد رکھ تجھے جہنم میں اللہ تعالیٰ ڈال لیں گے۔ ملوماً، ملامت کیا گیا، اللہ تجھے ملامت کرتے ہوئے، تجھے ذلیل کرتے ہوئے جہنم میں پھینکے گا۔ مدحورا، دھدکارا گیا، پھٹکارا گیا، یعنی ذلیل کیا ہوا، تجھے جھڑکوں کے ساتھ ذلیل کر کے جو ہے جہنم میں پھینکے گا کہ تو میرا باغی بنا پھرتا تھا دنیا میں، تو میری مخلوق پر تو ظلم کرتا تھا، تو میری مخلوق پر میرا نظام چلانے کی بجائے وہ کافروں کا فتنہ چلاتا تھا، تو صرف پیٹ کی خاطر کہ دنیا کا مال لوٹ لوں میں۔ تجھے احساس نہ ہوا کہ مخلوق میری ہے، زمین میری ہے، اور تو اس پر کافروں کا اور اپنا جو ہے سکہ چلاتا رہا ہے۔ اس کو بڑا ذلیل کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن۔ یہ جو بنے پھرتے ہیں نا اسمبلیوں والے، داڑھیوں والے، ان کا حشر ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس وقت جو پیٹ کی وجہ سے جو ہے یہ گونگے بہرے بنے ہوئے ہیں، ویسے بھی ان کے پاس قرآن کی کوئی تعلیم ہے ہی نہیں، قرآن ان کا سلیبس ہی نہیں ہے۔ ان کا سلیبس جو ہے جھوٹے مسئلے کرنا، جھوٹی ولایتیں بنانا، جھوٹے کاروبار، جھوٹ ہی چلانا، قرآن کی کوئی بات ان کے پاس نہیں ہے۔ فرمایا کہ فتح کا فی جہنم، آپس تو ڈالا جائے گا فی جہنم کے، ملوماً، ملامت کیا گیا، مدحورا، دھدکارا گیا، پھٹکارا گیا، جھڑکا گیا۔ آفا اسفا، کیا پس اس نے چن لیا ہے، اسفا کے معنی صافی سے، چن لیا ہے، تم کو، ربکم، رب تمہارے نے، بالبنین، ساتھ بیٹوں کے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بیٹے جو ہے چنے ہیں کہ ان کو یہ بیٹوں کے حقدار ہے؟ واتخذ، اور اس نے پکڑا ہے، من الملائکۃ، حقیقی فرشتوں میں سے، اناسا، عورتیں، بیٹیاں۔ یہ کہاں لکھا ہے آسمانی کتاب میں کہ اللہ تعالیٰ کو بیٹیاں پسند ہیں اور تمہیں بیٹے پسند ہیں، لہٰذا تمہارے لیے بیٹے اور اللہ کے لیے بیٹیاں؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ تم اپنی مرضی کے فیصلے کرتے ہو۔ وہ تو کہتا ہے لم یلد ولم یولد، اس نے تو کسی کو جنم ہی نہیں دیا، نہ بیٹے کو نہ بیٹی کو، تو خام خواہ فرشتوں کو اس کی بیٹیاں بنا رہا ہے، اور مردوں میں سے جو ہے پیغمبروں کو اس کے بیٹے بنا رہا ہے۔ جس طرح عزیر علیہ السلام کو یہودیوں نے اللہ کا بیٹا قرار دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں نے بیٹا قرار دے دیا، اور ہمارے جو ہے فرقے ہیں انہوں نے کہا کہ نور میں نور اللہ، نبی علیہ السلام اللہ کے نور سے پیدا ہوئے ہیں۔ یہ بھی شرک ہے۔ تو کہتا ہے میری ذات سے پیدا ہی کوئی نہیں ہوا، اور وہ یہ بھی کہتا ہے قرآن پاک میں دلیل دیتا ہے کہ جب اس کی بیوی نہیں ہے تو بیٹے کہاں سے پیدا ہو گئے؟ لیکن چونکہ قرآن نہیں پڑھتا، جاہل ہے، اس لیے جو منہ میں آتا ہے بکی جا رہا ہے، اس کے انجام کا کوئی فکر نہیں ہے اس کو۔ فرمایا کہ انکم، بے شک تم، لتقولون، البتہ تم کہتے ہو، قول عظیمہ، بات بڑی۔ یہ معمولی بات نہیں ہے اللہ کے ذمے جھوٹ لگانا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ نے فرشتوں کو بیٹیاں پیدا کیا ہے، یہ سراسر جھوٹ ہے، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں کسی پر جھوٹ لگانا۔ اور اللہ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، یہ بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں۔
اور یہ قرآن پاک کی آیت ہے کہ یہ جو لوگ اللہ کی اولاد بناتے ہیں اس قدر اللہ کو غصہ چڑھتا ہے کہ اگر اپنا غصہ نکالے تو زمین پھٹ جائے، آسمان پھٹ جائیں، پہاڑ جو ہے ریزہ ریزہ ہو جائیں، اگر اللہ تعالیٰ اپنا غصہ نکالنا چاہے تو، لیکن وہ برداشت سے کام رہے گا کہ یہ بے وقوف ہے، احمق ہیں، اس لیے درگزر کر رہے ہیں۔ غصہ اس نے قرآن پاک میں بتا دیا کہ جو لوگ اللہ کی اولاد بناتے ہیں ان کے اس بات پر اتنا غصہ اللہ کو چاہتا ہے کہ تکاد السماوات یتفطرن من فوقہم وتنشق الارض وتخر الجبال حدا، فرمایا آسمان جو ہے پھٹ جائے اگر غصہ نکالے اللہ، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، گر پڑیں ریزہ ریزہ ہو کر، اور زمین پھٹ جائے، اس قدر اللہ کو غصہ آتا ہے اس بات پر کہ فلاں اللہ کا بیٹا ہے یا فلاں اللہ کی بیٹی ہے۔ یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کے ساتھ زیادتی ہے، ناانصافی ہے، ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اگر اس کا بیٹی بیٹا کوئی ثابت نہیں ہوتا ہے قرآن پاک سے، دلیل تو ہے ہی کوئی نہیں، تو پھر جھوٹ اس کے خلاف کہنا جو ہے یہ بہت بڑا فتنہ ہے، اس کا بہت بڑا عذاب ہے، سزا ہے۔ اور یہ پھر پڑھ دوں، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، اور نہ قتل کرو اپنے اولادوں کو، بچوں کو، خشیت ڈر، املاق بھوک کے سے۔ نحن، اللہ فرماتے ہیں ہم، نرزقو، ہم ہی رزق دیتے ہیں، ہم ان کو یعنی ماں باپ کو، بچوں کو، وَإِيَّاكُمْ، اور تم کو بھی، ہم تمہیں روزی دیتے ہیں، تمہارے بچوں کو بھی روزی دیں گے، اس لیے تم جو ہے بچوں کو قتل نہ کرو۔ ان قتلہم، بے شک قتل ان کا کانا ہے، خطأً گناہ، کبیرہ بڑا، بچوں کو قتل کرنا بڑے گناہوں میں سے ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اور نہ قریب جاؤ حقیقی بدکاری کے، برائی کے، انہو، بے شک وہ بدکاری کانا ہے، فاحشۃً، بے حیائی کا کام، وَسَاءَ سَبِیلًا، اور برا ہے یہ راستہ۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ، اور نہ قتل کرو خاص جان کو، التی، وہ خاص جان، حرم اللہ، حرام کر دیا جس کو اللہ نے، احترام دیا جس کو اللہ نے، الا بالحق، مگر ساتھ حقیقی حق کے، سچ کے۔ کسی بھی جان کو بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی قصور کے تم جو ہے قتل نہ کرو۔ ہاں جس پر حق بنتا ہے قتل کرنے کا، یعنی قاتل جو ہے اگر وہ کسی کا بندہ مار دیتا ہے، عورت یا بندہ، تو وہ حق بنتا ہے کہ اس کو، قاتل کو قتل کیا جائے اس کے بدلے میں۔ صرف یہ طریقہ ہے، اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ فرمایا ومن قتل، اور جو شخص قتل کیا جائے، مظلوماً، مظلوم ہوتے ہوئے، فقط بس کی جل نہ بنایا ہم نے، اللہ فرماتے ہیں دے ولی یہی وارث کے وارثوں کے، سلطاناً، غلبہ، دلیل، ہم نے جو ہے یہ دلیل قائم کر دی ہے کہ اگر کسی شخص نے دوسرے کو قتل کیا ہے تو مقتول کے ورثاء کو حق حاصل ہے کہ وہ اس سے گورنمنٹ کے قانون کے ذریعے، عدالتوں کے ذریعے جو ہے اس سے بدلہ لیں، یا پھر اس کو کچھ دنیا کا مال دے کر چھوڑ دیں، یا بغیر کچھ لیے ویسے ہی چھوڑ دیں۔ یہ اس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو یہ اختیار دیا ہے۔ فلا یسرف، پس نہ وہ قتل زیادتی کرے، پھر قتل، بیچ حقیقی قتل کے۔ اب مقتول کے ورثاء اگر اس کو، قاتل کو جو ہے وہ قتل کرنا چاہتے ہیں تو پھر گورنمنٹ کے ذریعے، عدالت کے ذریعے، حکومت کے ذریعے خود جو ہے مقابلے پر نہ آئیں، ورنہ جو ہے یہ قتل و غارت ایسی چھڑے گی کہ وہ ختم ہی نہ ہوگی کبھی۔ تو بدلہ جو ہے وہ گورنمنٹ کے ذریعے، قانون کے ذریعے لینا چاہیے، خود جو ہے ظالم سے بدلہ نہ لے، کیونکہ اس سے جو ہے شر زیادہ پھیلے گا، قتل و غارت زیادہ پھیلے گی، اور امن و سکون نہیں ہوگا۔ فرمایا انہو، بے شک وہ، کانا ہے، منصورہ، مدد کیا جانے والا۔ اگر مقتول کے ورثاء اس کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، اس کو اغوا لے جاتے ہیں، اذیتیں دیتے ہیں،
یا اس ایک کی بجائے جو اس کے ماں باپ کو یا بھائیوں کو یا بہنوں کو بھی جھوٹا ملوث کرتے ہیں، تو یہ زیادتی نہ کریں، اللہ تعالیٰ پھر تم سے اس کا بدلہ لے گا۔ پھر اللہ جو ہے اس جو ہے قاتل کسی کا مددگار مان جائے گا۔ اگر ایک قتل کرنے کی بجائے جو ہے ایک سے زیادہ بار جھوٹے مقدمے بنا دیے، جھوٹے مقدمے بنا کر سزا دلوائی، تو پھر جو ہے اللہ اس ظالم جو ہے جو پہلے ظالم تھا اب وہ تمہارے ظلم کی وجہ سے مظلوم بن گیا ہے، تو اللہ اس مظلوم کا ساتھ دے گا۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، اور نہ قریب جاؤ مال حقیقی یتیموں کے، الا مگر باللتی، ساتھ اس طریقے کے ہی جو احسن، سب سے اچھا ہے۔ تو سب سے اچھا یہ ہے کہ اگر وہ کنگال ہے، مال نہیں ہے، تو ان کو اپنے زکوٰۃ کے مال سے یا ویسے جو ہے گنجائش نکال کر ان کو کھلاؤ پلاؤ یتیموں کو، اور اگر ان کا مال ہے تو اس کو کاروبار میں لگا دو، تاکہ وہ مال جو ہے اس میں سے کاروبار میں سے اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی مدد کرتا رہے۔ یہ اچھا طریقہ ہے۔ حتیٰ یہاں تک کہ یبلغ، وہ یتیم پہنچ جائیں، اشدہ، اپنے شدید عمر کو یعنی جوانی کو، پختہ عمر کو۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ، اور پورا کرو حقیقی عہد کو۔ ان العہد، بے شک حقیقی عہد، کان ہے مسئولہ، ہے پوچھا جانے والا، اللہ وعدوں کے مطابق پوچھے گا۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ، اور پورا کرو ماپ کو، ترازو، ترازو نہیں، میٹر، گز یا اور کوئی لمبائی ماپنے کے لیے، تو یہ جو ہے یہ اپنا کیل کے جو بھی طریقے ہیں ان کو پورا کرو، ان میں کمی کر کے ظلم نہ کرو اللہ کی مخلوق کے ساتھ۔ اذا قلتم، جب تم ماپو، جب تم جو ہے پیمانے کے ساتھ ماپو، تو اس کو جو ہے پورا دو، جس کا حق ہے اس کو پورا دو، اس میں کمی نہ کرو۔ وزنو، اور وا کے معنی اور، زنو کے معنی وزن کرو، تول لو۔ بالقسطاس، ساتھ حقیقی ترازو، قسطاس کے معنی ترازو، المستقیم، حقیقی سیدھے سے، یعنی ترازو کے ذریعے بے ایمانی نہیں کر سکتے، نہ جو ہے اپنا جو ہے وہ میٹر گز وغیرہ میں جو ہے کسی کو کم کر سکتے ہیں، دھوکہ دے سکتے ہیں، ظلم کر سکتے ہیں، اور نہ ہی ترازو کے ذریعے جو ہے کسی کے ساتھ ظلم کر سکتے ہیں۔ ظاہر کا یہ خیر بہتر ہے، وَأَحْسَنُ تَأْوِیلًا، اور سب سے اچھا ہے انجام کے اعتبار سے۔ وَلَا تَقْفُ، اور نہ تو پیچھے پڑ، ماں اس چیز کے، لیسا نہیں ہے لَکَ، واسطے تیرے، بہی ساتھ اس چیز کے، علم کوئی علم، جس جب بات کا تمہیں علم نہیں ہے اس کے پیچھے جو ہے خام کھانا پڑو، اس کے بارے میں فضول سوال نہ کرو۔ جب تمہارا جو ہے وہ، میں نے مثال دی کہ جب کسی گاؤں میں جانا ہی نہیں ہے تو اس کے مطلب کیوں پوچھنا کہ اس سے یہ کتنے میٹر ہے، کتنے گز ہے، یا کتنے میل ہے، یا اس کا جو ہے بڑا دروازہ کون سا ہے۔ یہ ایسے سوال فضول ہیں، جب آپ نے جانا ہی نہیں تو کیوں فضول سوال کرتے۔ فرمایا کہ ان السمع، بے شک تمام کان، والبصر، اور تمام آنکھیں، والفؤاد، اور تمام دل، کل ذالک، سب کے سب یہ اعضاء، کانا ہے، عنہ، ان کے بارے میں، مسئولہ، پوچھا جانے والا۔ یہ آنکھوں کا حساب ہوگا کہ بد نظری تو نہیں کی، بے حیائی تو نہیں کی، کانوں کا حساب ہوگا کہ کانوں کے بے حیائی کی باتیں تو نہیں سنی، اور دل کا جو ہے سوال ہوگا کہ دل کو جو ہے شیطانی وسواس سے بچایا تھا، پاک کیا تھا، یا اس کے اندر جو ہے شیطانی وسوسے، شیطانی سوچ، ظالمانہ سوچ جو ہے اس کے اندر ڈالی تھی۔ ولا تمشی، اور نہ تو چل، فی الارض، بیچ زمین کے، مرحن، اکڑ کر، تکبر کی چال نہ چلا کر، انکا، بے شک تو، لن تخرقہ، ہرگز نہیں پھاڑ سکے گا۔ خرقہ کے معنی پھٹا ہوا لباس، خرقہ پوش کہتے ہیں، پوش کے معنی لباس، پھٹا ہوا لباس۔ تو فرمایا لن تخرقہ، ہرگز نہیں تو پھاڑ سکے گا، الارض، زمین کو، تکبر کی چال چلے گا تو ہماری زمین جو ہے تیرے تکبر کے میں پاؤں اٹھانے پر یا رکھنے پر جو ہماری زمین پھٹ نہیں جائے گی۔ وَلَن تَبْلُغَ، اور ہرگز نہیں تو پہنچے گا، الجبال، تمام پہاڑوں کو، طولا، بلندی میں۔ اگر تو اکڑ کر چلے گا، گردن اکڑا کر، تو ہمارے پہاڑوں سے اونچا نہیں ہو جائے گا، اس لیے اپنے آپ میں رہ۔ کلو ذالک، تمام یہ باتیں، کانا ہیں، صحیح گناہ ان کے، عند رب کا، پاس رب آپ کے، مکروہ، ناپسندیدہ۔
کراہت والے، نفرت والے، ناپسندیدہ۔ ذالک کا یہ بات مما اس سے ہے، اوحا جو وحی کی الیک طرف آپ کی رب کا، آپ کے رب نے بالحکمت ساتھ حقیقی دانائی کے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے جو دانائی کی باتیں جو ہیں ہم نے آپ کو بذریعہ وحی جو ہے یہ ہدایات دے رہے ہیں کہ یہ کرو اور یہ کام نہ کرو۔ ولا تجعل، اور نہ تو بنا مع اللہ ساتھ اللہ تعالیٰ کے الہن معبود آخر، کوئی دوسرا اللہ کے علاوہ اس کی مخلوق میں سے کسی کو بھی اس کا جو ہے مقابلے معبود نہ بنا، اس کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا۔ سب اس کی مخلوق اس کی محتاج ہے، اس کے حکم سے ان کو زندگی ملی، اس کے حکم سے ان پر موت آئی۔ تو اب جو ہے جھوٹو جھوٹ جو ہے معبود نہ بنا مخلوق کو۔ فرمایا ان سما، بے شک تمام کام والبصر، تمام نظریں، والفؤاد، تمام دل، کل اولئک، تمام یہ اعضاء کانا عنہ ہیں اس کے ان کے بارے میں مسئولہ پوچھا جانے۔ ولا تمشی فی الارض، نہ چل بھی زمین کے مرح نہ کر کر، انک کا بے شک تو لن تخرق، ہرگز نہیں پھاڑ دے گا الارض اس زمین کو، ولن تبلغ، ہرگز نہیں پہنچے گا تو الجبال پہاڑوں کو، طولا بلندی میں۔ کلو ذالک کا تمام یہ باتیں کانا ہیں سیئہ برائی ان کے اندر رب کا پاس سے، رب کے مکروہہ ناپسندیدہ۔ ذالک یہ باتیں مما اس میں سے، اوحا جو وحی کی الیک طرف آپ کی رب کا، آپ کے رب نے من الحکمت حقیقی دانائی سے۔ ولا تجعل مع اللہ الہا آخر، اور نہ بنا تو ساتھ اللہ کے معبود کوئی دوسرا، آخر کے معنی دوسرا۔ فتل کا پس تو ڈالا جائے گا فی جہنم، ابھی جہنم کے، ملومن ملامت کیا گیا، مدحورا جھڑکا گیا، ڈانٹا گیا۔ اگر تو جو ہے زمین پر اکڑ پر چلے گا اور جو ہے ان اعضاء کو جو ہے پاکیزہ رکھنے کی بجائے جو ہے ان کو غلیظ گندہ کرے گا، تو پھر یاد رکھنا کہ تمہیں جہنم میں ڈالا جائے گا، اور تو تیری ملامت کریں گے اللہ تعالیٰ بھی، فرشتے بھی، اور تجھے وہ ڈانٹیں گے، جھڑکیں گے، ذلیل کریں گے، پھر تجھے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ افا اسفا، کیا پس چن لیا ہے تم کو ربکم، رب تمہارے نے، بالبنین، ساتھ بیٹوں کے، واتخذ، اور اس نے پکڑے ہیں من الملائکۃ، حقیقی فرشتوں میں سے، اناسا، بیٹیاں۔ یہ کہاں لکھا ہے آسمانی کتاب میں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنے لیے جو ہے وہ بیٹیاں پسند کی ہیں اور تمہارے لیے بیٹے پسند کیے ہیں؟ کہاں لکھا ہے؟ کوئی ثبوت، دلیل تو ہونی چاہیے نا کہ اللہ نے چنا ہے اپنے لیے بیٹیوں کو، تمہارے لیے بیٹوں کو، کوئی ہے دلیل؟ انکم، بے شک تم، لتقولون، البتہ تم کہتے ہو، قول عظیم، بات بہت بڑی ہے۔ یہ تم چھوٹی سی بات نہیں کہہ رہے، اللہ کے بیٹے یا بیٹیاں بنا کر، یہ بہت بھاری چیز ہے، یہ بہت بھاری جملہ ہے کہ آسمانوں پر رکھ دیا جائے اس کا وزن تو آسمان پھٹ جائیں، زمینوں پر رکھ دے زمین پھٹ جائے، پہاڑوں پر رکھ دیا جائے اس شرک کا وزن تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اتنی بڑی بات ہے، لیکن تم اس کو معمولی سمجھتے ہو، چھوٹی سی بات سمجھتے ہو، حالانکہ یہ بہت بڑی بات ہے۔ صدق اللہ العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔